الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کا رشتہ ہوتا نہیں ہے، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو رشتہ لیتے ہیں مگر آگے والے رشتہ نہیں دیتے، بچی والے رشتہ نہیں دیتے یا بچے والے رشتہ نہیں دیتے، یا شادی کے اندر رکاوٹیں ہیں۔ یعنی شادی کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جو کہ دوستوں کی نظر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح لاکھوں لوگ تحفظ اسلام چینل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، ناظرین کو بھی اس سے انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ یہ وہ واحد چینل ہے تحفظ اسلام کے جو دن بدن الحمدللہ لوگوں کا رجحان بھی ہوتا جا رہا ہے اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دوستو، آج کے اس خاص سبق کے اندر ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ بتانا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ جو شرائط بتاتا ہوں آپ ان شرائط کے ساتھ ان وظائف کو کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ہوگی۔ کچھ کومنٹ میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر تھک گئے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی کہتے ہیں ہم نے فلاں وظیفہ کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، فلاں وظیفہ کیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کی طرف جو پہلے گزری ہے اس کی طرف نظر دوڑائیں۔ کیا کبھی کوئی ایسا وظیفہ تو نہیں کیا جو بغیر جن کی شرائط کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی؟ یا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ وظیفہ کرتے کرتے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ یا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ وظیفہ کرتے غلط کر بیٹھے ہیں؟ یا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ وظیفہ بتانے والے آدمی نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ کامل نہیں تھا؟ اگر ان معاملات سے گزرے ہیں تو پھر اب وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو یہ مسائل سارے رجت کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، رجت جو وظائف سے ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد انسان جتنے بھی وظائف کرتا رہتا ہے وظائف اثر نہیں کرتے۔ رجت کا ایک حل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، رجت کا آخری حل، اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا۔ آپ اس ویڈیو پر جائیں اور تمام شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ جو جو اس کی شرائط ہیں ساری شرائط پہلے کاغذ پر لکھ لیں، لکھ کر پھر اس وظائف کو کریں انہی شرائط کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز 11 دن کا وہ رجت کا وظیفہ ہے، بالکل رجت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز ٹھک ٹھک وظیفہ اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، آج کے اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز بہت اشد ضروری چیز ہے، ویسے بھی ہم پہ فرض ہے۔ نماز ہر مومن مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہوتی ہے۔ کافی دوری ہو گئی ہے نماز سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس سے پسند کرتا ہے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔
کیونکہ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ یار نماز ایک ایسا بہت اہم ایک فرض ہے کہ جو ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، کیونکہ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش کریں، حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، جو اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس شخص کو اپنا دوست بنا رہتا ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اس کے دل کی ہر مراد پوری اللہ فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ گڑ گڑا کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، 2 رکوع، دو ہی تو رکوع ہیں، زیادہ ٹائم لگ جائے تو بس 10 منٹ لگ جائے گا، 10 منٹ لگ جائے گا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اگر عمر بھی بڑی ہو گئی ہے نا، میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے کے عالم میں قرآن پڑھنا انہوں نے سیکھا، الحمدللہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ کوشش کریں قرآن پاک کو لازمی پڑھنا سیکھیں اور دیکھ کر پڑھیں، کم از کم 2 رکوع لازمی نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز فجر کے بعد جو نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے گھر میں نحوست نہیں ہوتی، گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اتفاق جادو ٹونے نہیں ہوتے۔ کوشش کریں کسی بھی وقت، کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم صبح اگر نہیں کر سکتے، اگر صبح نہیں کر سکتے دوپہر کے وقت کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد، یعنی 24 گھنٹے کے اندر کسی ٹائم بھی گھر کے اندر بیٹھ کے کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز شرط بھی پوری ہو جائے گی اور نیکیاں بھی مل جائیں گی اور انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں۔ کچھ دوست صاحب آپ کہتے ہوں گے پتہ نہیں مفتی صاحب ہر ویڈیو کے اندر صدقے کی ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ الصدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے صدقہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ ہی ہے جو جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ مشکلات دور ہوتی ہیں اسی صدقہ سے۔ تو کم از کم یار 5 روپے 10 روپے جتنا ہو سکے اپنے قریبی دیکھیں، غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، کیونکہ عید قریب ہے، ظاہری بات ہے غریبوں کی عیدیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اور یا پھر مسجد، اللہ کا گھر زیر تعمیر ہو رہا ہے، اس پہ خرچ کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کر دی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دے گا۔ یا مدارس جو دین کی اشاعت کے ادارے ہیں، مدارس، ان پہ خرچ کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ الحمدللہ کافی سارا تعمیراتی کام نکل چکا ہے، ہم نے 1.5 سال ہو گیا ایک کام کو شروع کیتے ہوئے، الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ اس مقدس کام میں حصہ بھی ڈالا ہے۔ اور کئی دوست احباب تو ایسے تھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کی دل کی مرادیں پوری فرمائی، تو بہت سارا کام ہمارے ذہن سے بھی اوپر نکال کر چلے گئے ماشاءاللہ۔ کافی تعمیر ہو چکا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی تعمیر ہو جائے گا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ میں اس لیے بار بار دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ دین کے معاملات کبھی بھی نہیں رکتے، کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتے، کام ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار تم بھی اس نیکی کے کام میں حصہ لے لو۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ مسافر طلباء ہیں، رمضان شریف آ رہا ہے، انہوں نے روزے رکھنے، ان کو روزے رکھوائیں، ان کے روزے افطار کرائیں، اور یہ درس گاہ کے اندر تعاون کرائیں، مسجد کے تعمیراتی کام میں تعاون کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے پیسے سے جب تک کوئی چیز لگی رہے گی اس وقت تک رب کی رحمت کے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور یہ الحمدللہ مسافر طلباء جب صبح صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر قرآن پاک شروع کرتے ہیں، اور رات کے 10 بجے چھٹی ہوتی ہے، الحمدللہ نماز عصر کے بعد درود تنجینا کی محفل ہوتی ہے، اس میں اپنے تمام معاونین کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ اپنے آپ کو مسافر طلباء کی دعاؤں میں شمولیت اختیار کرائیں۔ اس مقدس کام میں اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو حصہ لازمی ڈالیں۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا یار۔ یہ وہ کام ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ وہ مقدس کام ہے کہ اس کے اندر انشاءاللہ حصہ پائیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ لازمی ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ اور اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ جو میں اسم اعظم بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی مجرب اسم اعظم ہے۔ الحمدللہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ جتنے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے اس اسم اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ایک ایسا مجرب اور طاقتور اسم اعظم ہے نا، اس کا آپ اندازہ تک بھی نہیں لگا سکتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر جائز حاجت کوئی بھی ہو، شادی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، یا رشتے والے رشتہ نہیں دیتے، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں پرلے دیتے نہیں ہیں، آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، بزرگ بھی گارنٹیاں دیتے، میں بھی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن کا۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ جہاں چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن پڑھیں اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ پڑھیں جو میں نے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ اور ہاں، اس اسم اعظم کو اس کی جو تعداد ہے ایک دن کے اندر اس کی تعداد 10,000 مکمل کرنی ہے، ایک دن یعنی 24 گھنٹے کے اندر۔ اب
کیونکہ بزرگان دین تو نمازوں کے اوپر تقسیم کر کے بھی پڑھتے رہے ہیں اس اسم اعظم کو، اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں۔ آپ نمازوں کے ساتھ بھی اس اسم اعظم کو تقسیم کر لیں کہ میں نے فلاں نماز کے بعد 2000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد 2000 مرتبہ پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد 10,000 مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے اگر نمازوں کے بعد پڑھتے رہیں۔ ہاں، اس اسم اعظم کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ہے نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ عورتوں کے دن ہوتے ہیں کہ کیا یہ دن ہے ایسے مینسز کے جس میں ڈیت آتی ہے کہ کیا ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی اس اسم اعظم کو پڑھ سکتی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو پھر وضو کر کے مصلی پہ اتنی دیر بیٹھ جائیں جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، اتنی دیر بیٹھ کر اس اسم اعظم کو 2000 مرتبہ مکمل کریں۔ عورتیں جن کی ڈیٹ آئی ہوتی ہے یا مینسز آئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے۔ ہاں، جو پاک ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 2000 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 10,000 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر آپ جہاں چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا سامدو، یا سامدو۔ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، اس میں بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، یا سامدو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم کامیابی عطا فرمائے گا۔ مولا کریم